بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ادارے کی جانب سے منعقد ہونے والا یہ ششمائی کلاس کی جو اپنی آخری منزلوں میں ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور معارف دینیہ کو آپ تک پہنچا سکیں۔ آئندہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ بفضل الہی بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام خدمت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور اب تک ہم نے اپنے کلاس میں جو اخلاق سے مربوط ہے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا، گرچہ اس مختصر سی مدت میں ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی اور ہم بھی اس قابل اس لائق نہیں ہے، ہماری صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم کما حقہ کسی موضوع کا حق ادا کر سکیں۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی کسی قسم کی کسی بھی طرح کی کوتاہی رہی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پہلے درس سے لے کر اب تک مختلف باتوں کی طرف، مختلف جہاد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آخری درس اور آخری درس کے آخری لمحات میں جن باتوں کی طرف یا جس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ کہ اخلاص، عمل میں اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کچھ مفید اور مختصر باتیں اخلاص سے مربوط بیان کی گئی۔ آج ہم اسی سلسلے کو، اسی بات کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی اس بات کو مکمل کریں۔ آج کے درس میں بیان کیا گیا کہ اخلاص کہتے کسے ہیں، لغوی معنی بھی بیان کیے گئے کہ لغت میں اخلاص کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں بھی۔ آج پھر ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں کہ اخلاص کہتے کسے ہیں۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ تنزیہ العمل، عمل کا پاک ہونا، منزہ ہونا، وتصفیۃ العمل من کل شوب، یعنی ہر مخلوط ملی جلی چیز سے عمل کا صاف و شفاف ہونا اخلاص کہلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز کہ جس چیز میں کوئی چیز ملی ہو، اس ملی ہوئی چیز کو نکال کر پھینک دینا، اور جب وہ ملی جلی چیز نکال کر اس چیز سے پھینک دی جائے تو وہ چیز خالص ہوتی ہے۔ چونکہ اخلاص یا خلوص جو بھی ہم کہتے ہیں، خلوص یہ اخلاص سے پھر چیز کا خالص ہونا، یہ سب ایک ہی لفظ سے ہیں، مختلف الفاظ ہیں اس کے۔ تو اخلاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں کوئی دوسری چیز ملی ہو تو اس دوسری چیز کو اس سے نکال کر دور کر دیا جائے، کہ جسے ہم خالص پیور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر چنے میں کنکری، پتھر یا اس سے ملتی جلتی چیز ہو تو اس ملتی جلتی چیز کو نکال کر دور کر دینا، اس کے بعد جو چنا بچے گا اسے ہم خالص چنا کہیں گے۔ یا اسی طرح سے ہم دودھ کی دکان پہ پہنچے تو ہم اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں خالص دودھ چاہیے، یعنی وہ دودھ نہیں چاہیے کہ جس میں پانی ملا ہو۔ یا کپڑے کی دکان پہ پہنچے تو اس سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں خالص کاٹن کا کپڑا چاہیے، یعنی کپڑا ایسا ہو کہ جس میں کوئی اور چیز نہ ملی ہوئی ہو۔ اور اس چیز کے لیے ہم دو چار پیسہ زیادہ دینے کی بھی حاجت رکھتے ہیں کہ نہیں، اگر دو چار پیسہ زیادہ بھی لگے گا تو ہم اسے دینے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں سامان خالص ملنا چاہیے۔ تو خالص یا خلوص کسے کہتے ہیں، یعنی جس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے خالص سامان کا تقاضا کرتا ہے اور اس تقاضے کے مقابلے میں دو چار پیسہ زیادہ دینے کی
توقع رکھتا ہے کہ نہیں دے بھی دیں گے، ہمیں کوئی بات نہیں، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اب اگر کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنے عمل کو خالص پیش کرے، خالص بنا کر پیش کرے، اور پروردگار 1 کے بجائے 10، 10 کے بجائے 100، 100 کے بجائے 1000 دینے کے لیے تیار ہو، تو وہ بالکل دے سکتا ہے، چونکہ وہ اس بات پہ قادر ہے اور اس قدرت رکھتا ہے کہ وہ 1 کے بجائے 10، 10 کے بجائے 100، 100 کے بجائے 1000 دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک خالص چیز کا مطالبہ کیا ہے اور وہ خالص چیز خدا کو ملی. تو یہ پہلی چیز جسے علماء اخلاق نے بیان کیا کہ یعنی ہر وہ چیز کی جس میں کسی چیز کی ملاوٹ ہو، اس ملی ہوئی چیز کو دور کر کے اگر اب وہ جو چیز باقی بچتی ہے اسے خالص کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص یعنی وہ عمل کی جو صرف خدا کے لیے انجام پائے، یعنی انسان کی نگاہ میں صرف اور صرف خدا ہو، کوئی دوسرا نہ ہو. اگر عمل خدا کے لیے انجام پاتا ہے تو وہ عمل خلوص بھرا عمل کہا جائے گا، خالص عمل کہا جائے گا، اخلاص بھرا عمل کہا جائے گا. یعنی عمل صرف اور صرف خدا کے لیے ہو. ہاں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں عمل کے 3 مرحلوں سے گزرنا ہے. یعنی اخلاص، جب عمل میں ہم اخلاص کا لحاظ کریں گے تو ہمیں کم از کم 3 مرحلوں کا خیال رکھنا ہوگا. یعنی عمل سے پہلے بھی اخلاص ہو، عمل کے درمیان اور عمل کے دوران بھی اخلاص ہو، اور عمل کے بعد بھی اخلاص ہو. یعنی ہم کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھا کام کرنے سے پہلے بھی ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، عمل کرتے وقت بھی ہمارے کام میں، ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور عمل کے بعد بھی ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. یہ ہے اخلاص کے عملی مراحل. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تقاضا یا جو یہ کیفیت ہے، یہ وہ صفت ہے کہ ہر ایک اس صفت تک پہنچنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن پہنچنا بہت ہی مشکل، بہت ہی دشوار ہے. ہاں انسان اپنی توانائی بھر، اپنی طاقت پر کوشش کر سکتا ہے. اور یہ چیز جسے قرآن نے مختلف مقامات پہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور جسے بیان کیا ہے، خود کلمہ اخلاص اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں آئے. کلمہ اخلاص قرآن میں کہیں نہیں آئے، لیکن کلمہ اخلاص سے ملتے جلتے جو اس کے مشتقات ہیں وہ مختلف مقامات پر تقریباً 31 بار قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس اخلاص کے مراحل کے بعد اب جو چیز انسان کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اخلاص کتنی طرح کا ہوتا ہے. اخلاص کی کتنی قسمیں ہیں، مختلف قسمیں، مختلف لوگوں نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں. ہم صرف ایک قسم کی طرف اشارہ کریں گے کہ اخلاص کی ایک قسم کی جس کی طرف بہت سے علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اخلاص کی 2 قسمیں ہیں. ایک اخلاص مطلق اور دوسرے اخلاص مضاف. جس طرح سے آپ نے اگر احکام کے درس میں پڑھا ہوگا تو یاد ہوگا کہ جس طرح سے پانی کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ آب مطلق اور آب مضاف. اسی طرح سے اخلاص کے بھی علماء اخلاق نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی اخلاص مطلق اور اخلاص مضاف. اخلاص مطلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اخلاص مطلق وہ اخلاص ہے، وہ کامل اخلاص کی جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی دوسری چیز نہ ملی ہو. اسی لیے قرآن نے بھی 2 لفظیں جو صاحبان اخلاص ہیں ان کے لیے 2 لفظیں قرآن نے استعمال کی ہیں. میں پہلے دوسری قسم کی طرف اشارہ کروں گا، پھر ان دونوں لفظوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ صاحبان اخلاص کے لیے قرآن نے 2 لفظیں استعمال کی ہیں. تو پہلی قسم اخلاص مطلق ہے. اخلاص مطلق کسے کہتے ہیں؟ بیان کیا کہ جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل صاف و شفاف ہو. اور دوسری قسم ہے اخلاص مضاف، یعنی جس میں کوئی چیز ملی ہو، مخلوط ہو، ممسوج ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ملا ہو، یا اس میں کہیں نہ کہیں سے دوسری چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہو. مثلا عبادت یا اچھا کام کرنا یا نیک کام کرنا. نیک کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، یا عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے. یہ کیا؟ یعنی چونکہ اس عمل میں یا تو جنت کی لالچ ہے، یا جہنم سے بچنے کی امید ہے، یا عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی ایک امید ہے. یہ چیزیں اس میں عمل نیک ہے، اچھا ہے، لیکن پھر بھی اس عمل میں ایک
عمل کو ہم جو انجام دے رہے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت انجام دے رہے ہیں، تو یہ اخلاص مضاف ہوا۔ تو جو اخلاص کی پہلی قسم ہے اخلاص مطلق، اس کے لیے قرآن نے صاحبان اخلاص کو مخلص کے لفظ سے یاد کیا ہے، مخلصین، اور جو اخلاص مضاف ہے اسے قرآن نے مخلص یعنی مخلصین کی لفظ سے یاد کیا ہے۔ تو مخلصین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اخلاص خدا دادی ہے، یعنی اللہ نے انہیں دیا، اللہ نے انہیں با اخلاص پیدا کیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صاحبان عصمت ہیں، معصومین ہیں، صدیقین ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ان کے اندر اخلاص یعنی ابتداء خلقت سے پایا جاتا، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے جسے اللہ نے صاحبان عصمت کو، صاحبان طہارت کو دیا ہے۔ تو پہلی قسم آب مطلق اخلاص مطلق کہ جس میں مخلصین آتے ہیں اور اللہ نے انہیں اخلاص کے اس مرتبے پہ فائز کیا ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے جو اخلاص کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو یہ یعنی اخلاص کا یہ مرتبہ توحید سے بالکل قریب ہے، یعنی دونوں میں، اخلاص میں اور توحید میں بالکل قریبی رابطہ ہے اور رشتہ ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جہاں کلمہ توحید کہتے ہیں، وہیں اس کلمے کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں پھر ایک دوسری مثال دوں کہ قرآن مجید میں 114 سوروں میں سے ایک سورہ توحید، سورہ توحید کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی توحید اور اخلاص میں، یعنی اخلاص کا یہ مرتبہ، یہ قسم کہ جہاں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ عمل صرف اور صرف خدا کے لیے اور خدا کو نگاہ میں رکھ کے عمل کو انجام دیا جائے، تو اخلاص توحید سے قریب ہوتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ توحید ہی اخلاص ہے اور اخلاص ہی توحید ہے۔ تو یہ پہلی قسم اخلاص کی کہ جسے اخلاص مطلق کہتے ہیں۔ دوسری قسم اخلاص مضاف، یہ عام آدمیوں کے لیے جو غیر معصومین ہیں، علماء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، نیک لوگ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، یعنی اخلاص کے بلند سے بلند مراتب پہ، درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آخری مرتبہ جو اللہ نے معصومین کے لیے رکھا ہے وہ معصومین کا طر امتیاز ہے۔ اسی لیے شیطان نے جب لوگوں کو بہکانے کی بات کہی تو وہاں پہ بھی شیطان نے مخلصین کو الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، کہا نہیں میں سب کو بہکا تو سکتا ہوں، مگر مخلصین جو اللہ کے با اخلاص بندے ہیں، جنہیں اللہ نے اخلاص دے کے بھیجا ہے، میں انہیں نہیں بہکا سکتا ہوں۔ تو یہاں تک ہماری بات اخلاص کہتے کسے ہیں، علماء اخلاق کی زبانی بیان کیا گیا، اور پھر اخلاق کے عملی مراحل کیا ہیں اسے بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اخلاق کی قسم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ 3 نقطے، اور آخری نقطے کی طرف اشارہ مجھے جو کرنا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم اپنی گفتگو آخر تک جاری رکھیں گے، وہ یہ کہ خود اب اخلاق کے مراتب کیا ہیں، درجات کیا ہیں۔ میں اس مطلب کے لیے میں نے استاد اخلاق آیت اللہ حسین مظاہری حفظہ اللہ انہیں طول عمر بابرکت عنایت فرمائے اور دین کی خدمت کا جذبہ انہیں دے، اور وہ ابھی دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے درس اخلاق میں، استاد اخلاق ہیں، اس وقت باحیات ہیں، انہوں نے اپنے درس اخلاق میں اخلاص کے چند مراتب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اخلاص کے کتنے مرتبے ہیں، کتنے درجات ہیں۔ ہم ان مراتب اور درجات کو سلسلہ وار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا مرتبہ یا پہلا درجہ جو استاد حسین مظاہری، آیت اللہ العظمیٰ حسین مظاہری استاد اخلاق نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ہمارا عمل تو اچھا ہے، لیکن ہم یہ عمل دنیاوی منافع کے لیے کر رہے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ عمل نیک ہے، عمل اچھا ہے، مگر عمل کیوں انجام دے رہے ہیں، یہ اچھا عمل بھی کیوں انجام دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، دنیاوی فائدہ ہے، دنیا کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔
اور جو ہم یہ پہلا دوسرا بیان کریں یعنی یہ سب سے نچلا مرحلہ ہے اخلاص کا. اس کے بعد پھر دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر آئے گا مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے. تو پہلا مرحلہ، پہلا مرتبہ جو ہے اخلاص کا وہ یہ ہے کہ انسان اچھا کام دنیا کے لیے کرے. مثال کے طور پہ ایک انسان جو فقیر ہے، تنگ دست ہے، وہ اپنے فقر و تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے نماز جعفر طیار پڑھتا ہے. نماز جعفر طیار خدا کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ فقر و تنگ دستی دور ہو جائے. اور نماز جعفر طیار جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے ظہرین سے پہلے. یا انسان مناسب رشتے کے لیے یا مناسب مشغلے کے لیے مستحبی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. یعنی یہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یا نیک کام انجام دینا خدا کے لیے ہے، مگر مقصد کیا ہے؟ بھائی دنیاوی فائدہ ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے اخلاص کا کہ انسان عمل تو اچھا انجام دے رہا ہے لیکن دنیا کے لیے انجام دے رہا ہے. دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان عمل تو اچھا انجام دے رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، قہر الہی، غضب الہی سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، خمس و زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ جہنم سے بچ جائے. یعنی جبکہ خداوند متعال رحمت و مغفرت، رافت و محبت کا سرچشمہ ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، حج خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نیک کام نہیں کریں گے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. تو انسان یعنی نیک کام انجام دے رہا ہے لیکن جہنم سے بچنے کے لیے. اور اگر جہنم کا وجود نہ ہوتا، یعنی یہ جو آدمی نیک کام انجام دے رہا ہے، کیوں انجام دے رہا ہے؟ اس لیے انجام دے رہا تاکہ جہنم سے بچ جائے. تو اب اگر یعنی سرے سے ہی جہنم کا وجود نہ ہوتا تو اب پتہ نہیں تھا یہ آدمی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا یا نہیں رکھتا. تو یہ دو مرحلے ہوئے کہ جن کی طرف اشارہ کیا. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ اذان کا وقت ہو گیا ہے. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اخلاص کے کتنے مرتبے ہیں، کتنے درجے ہیں. استاد اخلاق آیت اللہ مظاہری نے جن مراتب کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے پہلے اور دوسرے مرتبے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پہلا مرتبہ اخلاق کا یہ ہے کہ آدمی اچھا کام، نیک کام دنیاوی فائدے کے لیے انجام دے. دوسرا مرتبہ اخلاص کا یہ ہے کہ انسان اچھا کام جہنم سے بچنے کے لیے انجام دے. اور تیسرا مرحلہ نیک عمل کی انجام دہی کا یہ ہے کہ انسان جنت کے شوق میں، جنت کے لیے اچھا کام کرے. بھائی مجلس کر رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، یا کوئی فلاحی اور عمومی کام کر رہا ہے، کتاب خانے کی سنگ بنیاد ڈال رہا ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کے کرنے یعنی اس اچھے کام کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ جنت ملے گی. تو یہ تیسرا مرتبہ ہے اخلاص کا کہ نیک کام خدا کے لیے ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت نیک کام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مقصد حاصل کیا جا سکے اور اس مقصد تک پہنچا جا سکے. یہ تین مرحلے جنہیں عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، یا تین مرتبے. چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، انسان ان تینوں مرتبوں سے گزر کے انسان خدا سے حیا اور شرم محسوس کرتا ہے کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے، میں کس طرح سے واجبات کو چھوڑوں، محرمات کو انجام دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے،
کائنات اس کے حضور میں ہے، اس کے سامنے ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ عالم محضر خدا سے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو پھر خدا کی نگاہوں کے سامنے، خدا کی نگاہ کے سامنے انسان میں یہ ہمت، یہ جرأت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے، گناہ کرے؟ یعنی انسان خدا سے حیا و شرم محسوس کرتا ہے، یعنی اس حیا و شرم کی بنیاد پہ وہ اچھے کام انجام دیتا ہے اور برے کام سے بچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں، یعنی چونکہ خدا، ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ خدا حاضر و ناظر ہے، لیکن کس حد تک مانتے ہیں یہ آدمی خود، ہر آدمی اپنے لیے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس حد تک خدا کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت نماز کے سلسلے میں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، بارہا سنی ہے۔ عام طور سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے بھی دور نہیں رہتے ہیں؟ یعنی آج قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، سامنے والے کا یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی برائیوں سے نہیں بچ پاتے ہیں، کیوں آخر؟ تو نماز کا مطلب کیا؟ ہم نے نماز سمجھا کسے؟ نماز کہتے کسے؟ کیا نماز صرف قیام و قعود، رکوع و سجود، نیت و تکبیر کا نام ہے؟ نہیں، نماز نام ہے اللہ کو حاضر سمجھنا۔ کیوں؟ اس جب ہم نماز کے لیے مصلی پہ آتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے کوئی یہ بتائے جو یہ بات کہتا ہے کہ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، دوسری طرف اسی کا یہ کہنا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں بچ پاتے ہیں، تو نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب صرف یہ 4 منٹ نہیں ہے، بلکہ خدا کو ہمہ وقت 4 منٹ نہیں، 24 گھنٹے خدا کو حاضر سمجھنا۔ اور جو بھی خدا کو 24 گھنٹے حاضر سمجھے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ آئے، چونکہ نماز حضور کا نام ہے، یعنی خدا کو حاضر ناظر سمجھنے کا نام ہے۔ تو اگر ہم 24 گھنٹہ نماز کی حالت میں رہیں گے، یعنی خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں گے، نماز کی حالت میں ہوں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ کا گزر ہو؟ یعنی انسان اچھا کام انجام دے رہا ہے لیکن خدا سے حیا و شرم کی بنیاد پہ انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ حیا و شرم نہیں ہوتی تو شاید انجام نہیں دیتا۔ تو یہ چوتھا مرتبہ ہے۔ 5واں مرتبہ ہے کہ انسان اچھے کام تو انجام دیتا ہے لیکن کیوں انجام دے رہا ہے؟ تاکہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے اچھے کام انجام دے رہا ہے۔ میں جناب عیسیٰ مسیح کی زندگی سے ایک چھوٹی سی داستان کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ مسیح ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ راستے میں ایک نابینا مفلوج الحال یعنی ہاتھ پیر دونوں شل ہیں، بے حس ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے پاس سے جناب عیسیٰ کا گزر ہوا۔ اب جو گزر ہوا تو عجیب چیز دیکھی کہ وہ مسلسل خدا کا شکر انجام بجا لا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب عیسیٰ قریب پہنچنے کے بعد پوچھا کہ تم کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ نہ تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، نہ تمہارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ پیر کام کر رہے ہیں، نہ تمہارا جسم اس قابل ہے کہ چل سکو، کچھ کر سکو، کچھ اٹھا سکو، کہیں جا سکو، پھر کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس مفلوج الحال نابینا شخص نے جناب عیسیٰ کو جواب دیا، اللہ نے مجھے زبان جیسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کے ذریعے سے میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر سکتا ہوں، اور دل جیسی مجھے نعمت دی ہے جو صحیح و سالم ہے، زبان بھی میری صحیح و سالم ہے، دل بھی میرا صحیح و سالم ہے، تو میں اس کی اس دی ہوئی نعمت پہ شکریہ کیوں نہ ادا کروں؟
یعنی یہ انسان شکر ادا کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن شکر گزاری کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ شکر انجام دے رہا ہے۔ یہ پانچویں چیز، پانچواں مرتبہ، پانچواں درجہ ہے اخلاص کا۔ چھٹا درجہ کہ انسان اچھے کام تو کر رہا ہے لیکن خدا کی محبت کے لیے، یعنی بندے کو خدا سے محبت ہے، یہ محب ہے وہ محبوب ہے، اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ محب محبوب کی محبت میں بہت کچھ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اچھے کام کر رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، ہاسپٹل بنوا رہا ہے، روڈ بنوا رہا ہے، کیوں بنوا رہا ہے؟ چونکہ اسے اپنے محبوب سے محبت ہے۔ محبوب کی محبت میں نہ جانے کون کون لوگ کیسے کیسے کتنے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو آدمی یہ کام نہ کرتا۔ اچھے کام ہیں لیکن محبت کی بنیاد پہ۔ یہ چھ درجے، 6 مرتبے ہوئے اخلاص کے آخری، کہ جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ آخری یعنی انسان نیک کام، اچھا کام تو کرتا ہے لیکن دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرتا ہے، جنت میں جانے کے لیے نہیں کرتا ہے، اور حیا و شرم کی بنیاد پہ بھی نہیں کر رہا ہے، شکر گزاری کے لیے بھی نہیں کر رہا ہے، خدا سے محبت کے لیے بھی نہیں کر رہا، بلکہ صرف اور صرف خدا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص کا آخری مرحلہ، آخری رتبہ، آخری درجہ، کہ انسان کے اندر اب کوئی، انسان کے ذہن میں کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں، یہ کیوں کر رہا نہیں، صرف اور صرف اس کی نگاہ میں خدا کی ذات ہے، اس لیے وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے میرے کائنات کی زندگی میں دیکھی ہے کہ آپ نے فرمایا ما عبدتک خوفا من نارک، معبود میں نے تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، میں نے تیری عبادت جنت کے شوق میں بھی، جنت کے لالچ میں بھی نہیں کی، ولیکن وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک، پروردگار میں نے تجھے لائق عبادت پایا، یعنی میں نے تیری عبادت جہنم کے ڈر سے نہیں کی، جنت کے شوق میں نہیں کی، بلکہ تجھے قابل عبادت پایا، لائق عبادت پایا، اس لائق پایا کہ تیری عبادت کی جائے تو میں نے تیری عبادت کی۔ یعنی امیر کائنات کا یہ عمل کہ اگر بندگی بھی ہو تو صرف خدا کے لیے، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بات کی بات ہے، جہنم سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے یہ بات کا مرحلہ، آدمی جنت و جہنم کے لیے یا اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے نیک کام نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے، تو وہ عمل خالص ہوتا ہے، با اخلاص ہوتا ہے، انسان کا وہ عمل با اخلاص ہوتا ہے۔ اور نہ جانے کتنی داستانیں آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، ائمہ معصومین کی زندگی کو چھوڑ کے ہم علماء کرام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو علماء کرام کی حیات اور زندگی میں بھی اس قسم کی بہت سی داستانیں ملیں گی کہ جہاں علماء نے بھی اپنا کام خدا کے لیے انجام دیا ہے، یعنی وہ اخلاص کی اس مرتبے پہ فائز تھے۔ خود شیخ عباس قمی کہ جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کے بارے میں یہ داستان ملتی ہے کہ یہ اپنے بڑے بیٹے سے بیان کرتے ہیں۔ کون؟ شیخ عباس قمی اپنے بڑے بیٹے سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے کتاب منازل الآخرہ لکھ لی، منازل الآخرہ کا مطلب کیا؟ منازل منزل کی جمع ہے، یعنی آخرت کی منزلیں۔ منزل کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں آدمی رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، رہتا ہے، یعنی آخرت میں بھی منزلیں ہیں جہاں پہ آدمی کو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، کچھ سوال و جواب ہوگا، پھر آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کتاب لکھی منازل الآخرہ۔ یہ کتاب منظر عام پہ آنے کے بعد دکانوں پہ پہنچی اور ہوتے ہوتے شیخ عبد الرزاق تک پہنچی۔ کون ہے یہ بی بی حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے روزے میں ظہر سے پہلے، یعنی نماز ظہرین سے پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ یہ کتاب پہنچی، ان تک یہ کتاب پہنچی، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا شروع کیا اور اس کے مطالب لوگوں تک پہنچائے۔ اتفاق یہ ہے کہ شیخ عبد الرزاق کی مجلس میں
شیخ عباس قمی کے والد محترم بھی تشریف لاتے تھے، اور انہیں شیخ عبدالرزاق سے بڑی انسیت، الفت، محبت تھی، اس لیے وہ بڑی لگن کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ ان کی مجلس میں شرکت کرتے تھے۔ اور یعنی شیخ عباس قمی کے والد گرامی کو شیخ عبدالرزاق کی یہ روش بڑی پسند آئی، ان کا یہ طرز بہت پسند آیا۔ تو ایک دن انہوں نے شیخ عباس قمی سے کہا، یعنی باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں بھی چاہتا ہوں کہ تم شیخ عبدالرزاق جیسے خطیب ذاکر بن جاؤ، اور جیسے مطالب وہ بیان کرتے ہیں ویسے ہی مطالب تم بھی ایک دن بیان کرو۔ یہ ان کی تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ میرا بیٹا بھی، میرا بچہ بھی شیخ عبدالرزاق کی طرح دینی مطالب، دینی معارف لوگوں کے درمیان بیان کرے۔ اب شیخ عباس قمی کا اخلاص دیکھیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جس کتاب کے مطالب کو شیخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں وہ میری کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہے۔ مگر ان کا کہنا یہ ہے، یعنی شیخ عباس قمی اپنے بڑے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار چاہا کہ یہ بات والد محترم کو بتا دوں کہ جو مطالب آپ شیخ عبدالرزاق سے سن کے آتے ہیں وہ میری کتاب سے بیان کرتے ہیں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، لیکن کبھی بھی میرے اندر یہ جرأت، یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ وہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے۔ بس میں ان سے یہی کہتا تھا، یعنی وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے، کبھی میرے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ میں ان سے یہ کہہ سکوں کہ یہ کتاب میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ ان سے بس میں یہی کہتا تھا کہ آپ دعا کیجئے کہ خدا مجھے توفیق دے تاکہ میں معارف دینی کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ کتاب خود لکھی ہے، باپ کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی ایسے ہی مطالب بیان کرے، جس کتاب سے مطالب بیان کیے جا رہے ہیں وہ بیٹے کے مطالب ہیں، بیٹے نے لکھی ہے، وہ کتاب بیٹے نے لکھی ہے، مگر باپ کو خبر نہیں ہے، اور بیٹا بھی باپ کو نہیں بتا رہا ہے۔ ایسا اخلاص، اتنا اخلاص ہمارے علماء میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے علماء کتنے صاحب قدر ہیں، صاحب احترام ہیں کہ انہوں نے اپنی دینی خدمت خدا کے لیے انجام دی۔ یہ ایک داستان، وقت قریب ہو رہا ہے، میں ایک دوسری داستان کی طرف اشارہ کرتا ہوں حسن ختام کے لیے، چونکہ ہم مسلسل 6 مہینے سے آپ کے سامنے ہیں، اور اگر پھر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے مطالب کتنے مفید کلاس میں ثابت ہوئے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ سامنے والے کریں گے کہ مطالب کس حد تک مفید تھے اور ہماری زندگی میں یہ کس حد تک کام آئے۔ یہ داستان جناب شیخ عباس قمی کی ہے۔ دوسری داستان کہ جو علامہ محمد تقی جعفری آل اللہ مقامہ سے مربوط ہے، ان کے بارے میں مرتضیٰ نجفی قدسی بیان کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ دارالقرآن علامہ طباطبائی کے مدیر ہیں، پرنسپل ہیں۔ یہ علامہ طباطبائی کو پوری دنیا جانتی ہے کہ اب تک دنیائے شیعت میں سب سے عظیم تفسیر علامہ طباطبائی نے کتاب المیزان لکھی ہے، اور اب تک اس تفسیر کا جواب عالم اسلام نہیں لا سکا ہے۔ یعنی یہ ایک محکم مستدل تفسیر ہے جسے علامہ طباطبائی نے لکھی ہے۔ مرتضیٰ نجفی قدسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا اپنے استاد کی خدمت میں پہنچنے کا۔ استاد کون ہے؟ علامہ محمد تقی جعفری، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے۔ کہا جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے برجستہ یہ کہا کہ کوئی بھی کام کرنا تو خدا کے لیے کرنا، نہ اپنے لیے کرنا، نہ آنے والے لوگوں کے لیے کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ محمد تقی جعفری شارح نہج البلاغہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا تو خدا کے لیے کرنا، نہ اپنے لیے کرنا، نہ آنے والے لوگوں کے لیے کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرمایہ داری کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کمائے تو اپنے لیے، کام کرے تو اپنے لیے، اور کمیونسٹ کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ انسان آنے والوں کے لیے کام کرے۔ یہ ان کی فکر ہے، ان کا خیال ہے، لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کام خدا کے لیے کرو۔
تو ان کی تاکید یہ ہے، ان کی وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ کام خدا کے لیے کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے ایک مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ نجف کی زندگی میں نے مثنوی کی شرح لکھنا شروع کی۔ مثنوی ایک کتاب ہے، اشعار پہ، فارسی اشعار پہ مشتمل ہے، جسے جلال الدین بالخی نے لکھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی شرح لکھنا شروع کی تو ایک دن نجف کے ایک عالم دین، بزرگ عالم دین، با معرفت، صاحب معرفت میرے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد تقی جو یہ تم شرح لکھ رہے ہو، اس شرح لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تم مثنوی کی شرح لکھ رہے ہو، اگر ایک دن کوئی اس کتاب کو چھاپے اور اپنا نام دے دے، یا کتاب چھاپے تمہارا نام نہ دے، یا چھاپنے والا یہ کہہ دے کہ یہ مسودہ تو ہمیں فلاں جگہ مل گیا تھا اور ہم نے چھاپ دیا، اس لیے کسی کا نام نہیں دیا، اور یہ خبر جب تم تک پہنچے تو تمہارا عکس العمل کیا ہوگا؟ اب تم مجھے یہ سوچ کے بتاؤ کہ تم دل میں ناراض ہوگے یا بے خیال ہو جاؤ گے۔ اگر ناراض ہوتے ہو تو سمجھ لو یہ کام تم نے خدا کے لیے انجام نہیں دیا ہے، اور اگر نہیں، کتاب چھپنے کے بعد جب منظر عام پہ آتی ہے تو تمہاری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتاب چھپ تو گئی، کوئی بات نہیں، میرا نام آیا نہیں یا نہیں آیا، کسی نے اپنے نام سے چھپوا لیا، کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا کام ہے، اچھا کام انجام پانا چاہیے، چاہے میرا نام ہو یا نہ ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس ہے کہ میرا نام آئے یا نہ آئے، کام خدا کے لیے ہونا چاہیے، تو تم اپنے کام کو جاری رکھو اور اس کی شرح کو لکھتے رہو۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یعنی نجف کے ایک بزرگ عالم دین کہہ رہے ہیں، علامہ محمد تقی جعفری سے۔ اب علامہ محمد تقی جعفری کہتے ہیں کہ جس دن میں نے اس کتاب کی شرح لکھنا شروع کی تھی، اسی دن میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کتاب چاہے میرے نام سے چھپے یا نہ چھپے، یا کوئی اور اپنے نام سے اس کتاب کو چھپوا لے، تو میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھیں کتنا اخلاص ہے اس آدمی کے اندر، کہ آدمی کام خود کر رہا ہے، کام اچھا ہے خدا کے لیے، مگر کیا ہے؟ خدا کے لیے۔ اب چاہے ہمارا نام ہو یا نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کام ہم نے اچھا انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ صرف نام کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہ بھئی مدرسہ ہم نے بنوایا، مسجد ہم نے بنوایا، امام بارگاہ ہم نے بنوائی ہے، مجلس ہم کروا رہے ہیں، تختی ہمارے نام کی نہیں ہے۔ بھئی کام جس کے لیے آپ نے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر لوگوں کی فکر کس بات کی، لوگوں کی واہوائی کس بات کی، لوگوں سے تعریف سننا کس کام کا؟ یہ وہ چیز ہے اخلاص کہ جو بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے، بڑی محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص کے لیے 25 سال محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، تب جا کے مجھے یہ صفت حاصل ہوئی ہے۔ اور کسی بزرگ کا کہنا بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اخلاص ایک مچھلی کی طرح ہے، کہ جس طرح سے مچھلی بہت دیر میں ہاتھ آتی ہے لیکن بہت جلدی پھسل کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح سے اخلاص ہے۔ اخلاص سالوں کی محنت و ریاضت کے بعد ہاتھ آتا ہے، لیکن جانے میں منٹ 2 منٹ، سیکنڈ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور کام کو اگر اچھا کام ہے تو کوئی بھی انجام دے، ہمارا نام آئے یا نہ آئے، ہمارا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے اور خدا کے لیے کیا ہے تو لوگ ہمارا نام لیں یا نہ لیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں، گرچہ ہم اب اس مدت میں، یعنی 6 مہینے کی جو کلاس رکھی گئی، اس مدت میں ہم کما حقوق کلاس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس کے لیے پھر ایک بار آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے آپ کے سامنے وہ کوشش، وہ محنت آپ کے سامنے رکھی، اور دعا کرتے ہیں
کہ انشاءاللہ ہمیں پروردگار اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اچھے کام کو خدا کے لیے انجام دے سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.